بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی آج ہمارا ٹاپک ہے اداسی، غم اور درد کی کیفیت کیوں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں انسان کو سمجھنا پڑے گا، زندگی کی فلسفی کو سمجھنا پڑے گا کہ زندگی کیا ہے۔ کیا زندگی کے اندر مستقلاً سکون تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ زندگی سکون کا نام نہیں ہے، زندگی ایک تحریک کا نام ہے۔ سکوت کا تعلق موت سے ہے، اور زندگی اور موت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک وہ ظاہری وجود جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی جسم، باڈی، اور دوسرا روح، سول۔ جب ان دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو زندگی ہوتی ہے، جب یہ کنیکشن ختم ہوتا ہے تو پھر سکوت یعنی موت ہوتی ہے۔ تو جو بات ہم نے کی غم اور درد کی، زندگی میں تحریک کے یہی دو موٹیویٹر ہیں جو آپ کو تحریک آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ آپ ان کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن شاید ہر آدمی کی، ہر انسان کی ڈائریکشن الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ تو صحیح ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ ہمیشہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں سکون کی تلاش میں، لیکن وہ مستقلاً جو سکون ہے وہ نہیں ملتا۔ تو یہ دو فیکٹر سمجھنا بڑے ضروری ہیں سکون کے لیے۔ نمبر 1، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کی خوراک، اس کی نشو و نما وہ بھی مٹی سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم خوراک کھاتے ہیں، جو پہنتے ہیں، وہ ہر چیز ہمیں مٹی سے ملتی ہے۔ روح، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی خوراک کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، اس کے بندوں کے ساتھ نیکی ہے۔ یعنی مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اچھائی آپ جو کرتے ہیں وہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ اور ہم سکون کی تلاش میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اگر غور کریں تو ہم صرف اپنی باڈی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باڈی کے لیے جو چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک قلیل مدت کے لیے تسکین ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو سکتا ہے، لیکن جو مستقل سکون ہے وہ تب ہے جب آپ روح کی فلسفی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ سکون کا تعلق روح سے ہے۔ ورنہ آپ جتنے مرضی کمفرٹیبل روم میں، کمفرٹیبل بیڈ کے اوپر سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذہنی سکون میسر نہیں ہوتا۔ اس کے اگینسٹ آپ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کسی بھی آسائش کے بغیر پتھریلی جگہ کے اوپر بھی سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکون کا تعلق، یعنی سکوت کا تعلق موت سے ہے، تو پھر زندگی میں مستقلاً سکون تلاش کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، تقریباً ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ یہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو اس منزل تک پہنچتے ہیں، اور یہ منزل حاصل کرنے کے لیے آپ کو زندگی میں
اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب آپ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش رضا الہی ہوتی ہے۔ آپ کا ہر ایکشن اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو کر لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس پوائنٹ کا سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، اور جو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو حاصل کرنا انتہائی صبر آزما اور انتہائی کٹھن ہے، کیونکہ اس سفر کے اوپر آزمائشیں ہیں اور ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہوتے کہ ان آزمائشوں کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ ہم شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں تو آج سب سے مشکل کام اس صبر ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ناممکنات میں سے ہے اگر ہم اس سناریو کے اندر اس کو دیکھیں تو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ غم اور درد کی کیفیت کیوں ہوتی ہے۔ ایک تو درد کو آپ پین، تکلیف نہ سمجھیں، درد اور چیز ہے۔ پین یا تکلیف جو ہوتی ہے وہ آپ کی کسی باڈی کے اسپیسیفک پارٹ کے اوپر آپ کو محسوس ہوتی ہے، پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، میڈیکیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ درد دل، اس کا ٹریٹمنٹ روح کے ذریعے ہی ہوگا۔ روح کو غذا دینا پڑے گی۔ روح کی غذا ہم نے کہا کہ اللہ کا ذکر، اس کی مخلوقات کے ساتھ تعلق، اور ایسا تعلق کہ آپ سے کسی کو کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچے۔ تو انسان بے چین اور اس اداسی کی کیفیت میں اس لیے ہوتا ہے کہ روح اس خالق سے دور ہے۔ وہ واپس جب تک پہنچ نہیں جائے گی، وصال نہیں ہوگا، تب تک سکون نہیں رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں اس کی کیفیت کم ہے، کچھ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ تو وہ ہم نے جو پہلے بات کی کہ وہ اس کی غذا کا، اس کے ایک تعلق کا جو نسبت ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روح، اس کا تعلق چند جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ روحانی تعلق۔ جہاں پہ بھی آپ کا روحانی تعلق ہوگا اس سے آپ کی دوری آپ کو بے چین رکھتی ہے، آپ کو اداس رکھتی ہے۔ وہ روحانی تعلق عشق حقیقی سے ہو، وہ کوئی عشق مجازی ہو، وہ کوئی ایسی جگہ ہو، وہ کوئی ایسا رشتہ ہو جہاں پہ آپ کا روحانی تعلق ہوگا، اس سے دوری پھر آپ کو بے چین رکھے گی، آپ کو اداس رکھے گی۔ اور جب اس روحانی تعلق والے کسی بھی، اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں، انسان کے ساتھ، اس کی غیر موجودگی میں بھی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہے تو آپ کو اس سے بھی سکون ملتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ زندگی میں آپ کو سکون میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی روح تو ابھی یہاں پہ ہے، خالق حقیقی کے پاس نہیں گئی، لیکن وہ اس اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو ایک نسبت ہوتی ہے، اس کی کیفیت میں جب وہ رہتے ہیں تو ایک سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اور جو آپ کا روحانی تعلق ہوتا ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو ضروری نہیں کہ ہر خونی تعلق ہی آپ کا روحانی تعلق ہے،
یا کوئی مالی تعلق یا آپ کا روحانی تعلق ہے۔ اگر ہم زندگی میں غور کرتے ہیں تو جہاں پہ آپ کا مالی تعلق ہوتا ہے وہاں سے دوری آپ کو بے چین نہیں رکھتی، کئی خونی رشتوں کے اندر بھی آپ کو بے چین نہیں رکھتی، لیکن چند ایک خونی رشتے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ روحانی تعلق میں آتے ہیں۔ تو اس تعلق میں جب آپ دوری اختیار کرتے ہیں تو آپ یقیناً بے چین، ہجر اور اس اداسی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچہ کہیں دور اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہو، اپنے وطن سے دور ہو، تو اپنے وطن، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ روح جہاں سے آئی اس دوری کی وجہ سے بے چین ہے کہ جہاں پہ اس کا ایک کنیکشن ہوا اس باڈی کے ساتھ، جب اس جگہ سے دور گئی تو اس سے بھی ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ماں کا رشتہ جو ایک ایسی جگہ بنا جہاں پہ ان دونوں کا کنیکشن ہوا، تو یہ ریلیشن بھی روحانی ریلیشن۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ وہ بچہ اپنے ملک سے دور دوسرے وطن میں بیٹھا ہو تو اکثر اپنے وطن کو یاد کرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ایک ہجر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اگر کوئی ایک ایسا انسان آ جائے جو اس وطن کے بارے میں، اس ماں کے بارے میں، اس عشق مجازی کے تعلق کے بارے میں اگر کوئی اس کا محبوب ہو، اگر اس کے پاس بیٹھ کے ان کا ذکر کرنا شروع کر دے تو اس کی وہ اداسی کی، وہ غم کی، وہ ہجر کی کیفیت، وہ درد کی کیفیت کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ روحانی طور پہ جہاں آپ کنیکٹڈ تھے بات اس کی ہو رہی ہے، یا آپ ذہنی طور پہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی ہمارے یہ دنیا کے اندر، اور یہ پرماننٹ سکون نہیں ہے، یہ مستقلاً سکون نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ زندگی ہے ہی تحریک کا نام، اور تحریک کے محرک ہی یہی ہیں، درد، غم۔ اب جہاں پہ عشق حقیقی کی بات ہے کہ جو لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں، اللہ کے ذکر میں سکون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ بھی بتا دیا کہ جب ہم مساجد کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں آپ روح اپنے خالق کے پاس نہیں گئی ہوتی، لیکن آپ اس جگہ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اس کیفیت میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اپنی روح کو اس کیفیت میں لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو وہ سکون میسر ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ہمارا کنیکشن اتنا مضبوط، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو شاید آج ہم اس کیفیت سے بھی اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک موبائل کو چارجنگ پہ لگا دیں، چارجر کی پن موبائل میں لگا دی، سوئچ کے اندر لگا دیا، لیکن کرنٹ اگر نہیں ہوگا، الیکٹریسٹی نہیں ہوگی تو موبائل کنیکٹ نہیں ہوگا۔ وہ الیکٹریسٹی کیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، ظاہری طور کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پہ کنیکٹڈ نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن چارجنگ نہیں ہو رہی۔ اس طرح سے جب ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ظاہراً تو ہم اس کیفیت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن روح جو روحانی ایک کنیکشن جس سے ہماری بیٹری کو چارج ہونا تھا، اگر ہم غور کریں تو کیا وہ ہمارا کنیکشن اس خالق حقیقی کی طرف ہوتا ہے؟ ہم روحانی طور کے اوپر
کبھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. اور جب سچویشن یہ ہو تو پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ذکر سے سکون نہیں مل رہا، تو مسئلہ اس ذکر میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اس کنیکشن میں ہے. تھوڑا سا ہم باہر آ گئے، یہ ضروری تھا. تو یہ سمجھنا یہ ضروری تھا کہ یہ اداسی، ہجر اور درد کی کیفیت کیوں رہتی ہے. وہ اس لیے ہی رہتی ہے جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، کہ روح اپنی اصل سے دور ہے. جب تک وہ اس اپنے اصل کی طرف واپس نہیں چلی جاتی، اور وہ اصل کب ہوگا؟ جب وصال ہوتا ہے، جب وہ باڈی سے الگ ہو کے اپنے اصل کی طرف چلی جاتی ہے، تو مستقلاً سکون تو پھر وہی ہوگا. لیکن زندگی کے اندر بھی اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اس کے بھی ویز ہم نے دیکھے کہ ہمیں اس روح کو اس کی وہ غذا دیتے رہنا ہوگا. جیسے اگر ایک بچہ ہے، اس کو جسمانی غذا نہیں ملتی تو وہ روتا رہتا ہے. جب اس کو وہ غذا ملنا شروع ہوتی ہے، اور غذا سے بھی پہلے جب وہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ تب بھی چپ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب میں بھوکا نہیں رہوں گا. ایسے ہی جب روحانی طور پہ آپ اس کیفیت میں آئیں گے، وہ مساجد ہوں، وہ کہیں بھی آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوں، جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں، جب کہ روح اس جسم کے ساتھ ہی ہے، تب بھی یہ کچھ سکون کے عالم میں آ جاتی ہے، کیونکہ تب اس کو اس کی غذا جو اللہ نے روح کی غذا رکھی ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کیفیت 100% تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں کسی اچھے پرفضا مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو سکون ملتا ہے، تو وہ مستقلاً سکون نہیں ہوتا. وہ ایک تسکین ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی فطرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جہاں پہ آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی تسکین ضرور میسر آتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے دور آتے ہیں، ایون کہ آپ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کھوئے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. اس کی بھی بات وہی روحانی تعلق کی ہی رہتی ہے. یا تو کہیں پہ ان کا روحانی تعلق ہو، وہ چاہے عشق مجازی میں ہو چاہے عشق حقیقی میں ہو، اس سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جب تک جہاں پہ بھی آپ نے ایک روحانی تعلق کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، اس سے دوری آپ کو اس کیفیت میں ہی رکھتی ہے. تو اس لیے اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اس درد کی، اس ہجر کی، اس اداسی کی کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا، اس روح کو غذا دینا پڑے گی. اور اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جب تک ہم اپنے اصل کی طرف واپس نہیں چلے جاتے، یہ کیفیت زندگی میں رہے گی، کیونکہ یہی تحریک ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا، سکوت تو پھر موت میں ہی ہے. تھینک یو ویری مچ.